Welcome, my dear students. Myself Adil Sodagar, and today we are going to take chapter number 6, that is psychological disorders. In this chapter, we have already discussed 6.2 bit, that is nature of psychological disorders, and in this, we have already discussed 2 bits, that is of mental health continuum model stage 1 and stage 2. Stage 1 is extremely healthy, whereas stage 2 is moderately healthy. Now we are going to discuss bit number 3, that is stage number 3, and this is moderate illness. In this stage, the individual shows clear signs of psychological problems or damage. they moderate they are moderate. They may have experience of negative feelings such as sadness, fear, inadequacy of performance and work or daily routines, restlessness or irritability. They may lack motivation to new challenges. They don't have trust on their abilities. They feel overall apathy and feel tired even while completing their daily routines of work. Their relationship may get strained and they may even turn towards drugs or abuse or alcohol. Though they shows clear signs of mental illness, they do their work productively and functioning properly, but they find it difficult to do their daily routine works. If consciously they try on the real cause or realistic approach, work with realistic approach, they can remove their stress with the help of emotional support, and individual can fight with moderate illness they are facing. They may get emotional support from their family, friends, and sometimes they can need a professional help from others. बच्चों, आज हम देखेंगे बिट नंबर 6.2, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जहनी अमराज की नौयत और उसके हमने 4 जो मॉडल बताए गए हैं मेंटल इलनेस के, जहनी बीमारी के 4 पहलू बताए हैं। इसमें हम तीसरा मॉडरेट इलनेस या दरमियानी बदनज़मी को देखेंगे। इस किस्म का शख्स जो होता है, इसमें अलामतें बीमारी की नज़र आना शुरू होती हैं जो कि शदीद किस्म की नहीं होती, और लेकिन ये लोग अपने जज्बात पर इन्हें काबू नहीं होता। ये लोग गमज़दा होते हैं, इन्हें अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं होता। ये खौफ और डर महसूस करते हैं। अपने रोज़मर्रा की जो काम है इसे करने में इन्हें परेशानी दुश्वारी पेश आती है। ये लोग बेचैन और चिड़चिड़े होते हैं। ये लोग झट से खफा हो जाते हैं। इनमें मोटिवेशन की कमी होती है। नए काम करने में इन्हें दुश्वारी पेश आती है। ये बहुत जल्दी काम करने में थक जाया करते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम में बहुत सारी मुश्किलात से दो चार होते हैं। इनके ताल्लुक़ात भी इस वजह से इनके ताल्लुक़ात भी ख़राब होते हैं, जिसको दूर करने के लिए ये लोग कभी कभार शराब
یا تمباکو یا ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں یا دوسروں پہ غصہ نکالنے ایبیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ یہ ایک کلیئر سائن ہے مینٹل النس کی، اور ان کی پروڈکٹیوٹی بھی اس کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں بھی کمی آتی ہے، اور اس سے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے جو جڑ ہے اس کو حقیقت پسندی سے اگر اس کی جڑ پر کام کیا جائے، اس کے روٹ کاز پہ کام کیا جائے، تو یہ دباؤ کو ختم کرنے میں کام بھی آتا ہے، اور انہیں جذباتی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اس قسم کے انڈیویجول یا پیشنٹ جو لوگ ہیں وہ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں اور اس سے ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ انہیں سماج سے جذباتی سپورٹ درکار ہوتی ہے، جو اس میں گھر والے، دوست اور کبھی کبھار سائیکیٹرسٹ یا پروفیشنل ہیلپ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھا مرحلہ جو کہ شدید قسم کی ذہنی بدنظمی ہے، اس میں پیشنٹ یا انڈیویجول اس میں واضح طور پر علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ شدید قسم کی بدنظمی کی ہوتی ہیں، اور اس میں شدید قسم کی ڈسٹریس، جسے وہ شخص خود کو تو پریشان ہوتا ہی ہوتا ہے اپنے کام کو نہ کرنے کی وجہ سے، چڑچڑاہٹ کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے، اور دوسروں کو بھی وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں پرسنل ڈسٹریس میں۔ یہ لوگ اپنے ڈیلی روٹین کے کام بھی اچھے سے نہیں کر پاتے۔ یہ لوگ تینوں مرحلوں میں جذباتی، ذہنی اور سماجی کارکردگی میں ان میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ جذباتی طور پر، ذہنی طور پر پختہ نہیں ہوتے، سماجی طور پر پختہ نہیں ہوتے۔ انہیں یقیناً اور بہت ضروری ہوتا ہے پرسنل اور پروفیشنل کیئر لینا ان کا، جس کے بعد ہی ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں درست کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ 4 اسٹیجز تھے مینٹل ہیلتھ کنٹینیوم ماڈل کے۔